اچھا سر، اعتکاف کے بارے میں قاری خلیل الرحمان صاحب اور حنیف صاحب کے درمیان بحث جاری ہے، تو میں آپ کا موقف بھی لینا چاہتا ہوں۔ اعتکاف اور روزہ کیا دونوں ضروری ہیں، یا پھر اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ اتنا شدید بیمار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی چلے میں اعتکاف رکھ لیتا ہوں، تھوڑا آسان ہے، ظاہر بات مسجد میں جا کے بیٹھنا ہے، ٹھہر نہیں ہے، ہاں تو بیٹھے، کیا مسئلہ ہے؟ روزہ اس کے لیے ضروری نہیں، فقہ حنفی والوں نے تو خود سے مسائل بنائے ہوئے ہیں نا، وہ کوئی دلیل لے کے آئے نا کہ یہ دلیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بیمار شخص کو اجازت دے دی ہے کہ وہ مؤخر کر سکتا ہے، تو اعتکاف تو روزے کے بغیر بھی اگر کوئی کرتا ہے، اعتکاف تو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے دھرنا دینا۔ لیکن یہ سنت اعتکاف ہی کہلائے گا پھر بھی؟ سنت اعتکاف تو اسی صورت میں ہوگا نا جب روزے کی حالت میں ہوگا۔ لیکن یہ جو فرق کرتے ہیں نا سنت اعتکاف نفلی اعتکاف، ہم تو اس تفریق کو ہی نہیں مانتے۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام نے تو 30 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، اچھا 20 دن کا بھی کیا ہے، اور عموماً آپ نے 10 دن کا کیا۔ بھئی اعتکاف تو 1 دن کا بھی ہو وہ سنت ہی ہوگا، کیونکہ ایک نیکی کا عمل ہے نا۔ انہوں نے مسائل پرانے بزرگوں نے لکھ دیے، وہ آگے چل رہے ہیں۔ بھئی بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو حالت اعتکاف میں آپ کی بیوی صفیہ ملنے آتی ہیں رات کے اندھیرے میں، اور ظاہر ہے کہ رات کے وقت عورت آپ کو پتہ ہے اندھیرے سے بھی ڈرتی ہے۔ نبی علیہ السلام پھر مسجد نبوی سے نکل کے انہیں گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ آپ کا اعتکاف تو نہیں ٹوٹا، یہ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ گھر چلے گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں آپ گھر کھانے کے لیے جا سکتے ہیں، ٹوائلٹ کے لیے جا سکتے ہیں، بلا ضرورت گھر نہ جائے۔ لیکن فقہ حنفی میں تو یہ والی جو ضرورت ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے جائے، بلکہ یہ تو اس چیز کے بھی قائل نہیں ہوں گے کہ کسی کو بیوی ملنے آ جائے مسجد میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے حوالے سے مرزا جیلمی نے کچھ بلنڈرز مارے ہیں اور لوگوں کا اعتکاف خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ چند احادیث سے غلط استدلال کر کے مرزا جیلمی نے لوگوں کا اعتکاف خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی اپنے کئی بیانات میں، اور ابھی لیٹسٹ بھی اس نے یہ بیان دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مرزا جیلمی نے اعتکاف کے حوالے سے اہل سنت و جماعت احناف کے خلاف یہ پراپیگنڈا بھی کیا ہے کہ انہوں نے اعتکاف کے حوالے سے اپنی طرف سے مسائل بنائے ہوئے ہیں، جبکہ بحمدللہ تعالیٰ انہی مسائل کے اوپر ہمارے پاس دلائل کا پورا انبار موجود ہے۔ لیکن مرزا جیلمی کے دل دماغ کے اندر حنفیوں کے خلاف اس قدر ایک سمجھے کہ مرزا جیلمی نے اپنے اوپر یہ چیز سوار کی ہوئی ہے، اور اتنا بغض اس نے اندر بھرا ہوا ہے کہ دلائل کا انبار ہونے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی حنفیوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ اعتکاف کہتے ہیں لزوم المسجد والمکث فیہ بنیت التقرب الی اللہ عز وجل، مسجد کو لازم پکڑ لینا اور اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کی نیت سے ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اعتکاف کرنے والا معتکف مسجد میں ٹھہرا رہے گا، اور بغیر عذر شرعی کے اور بغیر حاجت شرعی کے وہ مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ اگر وہ حاجت کے علاوہ مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کے سامنے احادیث انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوں۔ حاجت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حاجت شرعی اور ایک ہے حاجت طبعی۔ حاجت شرعی کے لیے نکلے گا یا حاجت طبعی کے لیے؟ حاجت شرعی یعنی جس مسجد میں وہ معتکف ہے اس مسجد میں جمعہ کی نماز قائم نہیں ہوتی، جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جاتا ہے، تو یہ حاجت شرعی ہے۔ اور حاجت طبعی یعنی انسانی جو حوائج ہیں، انسانی جو حاجات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اگر کھانا بھی گھر سے لانا پڑے تو کھانا لانے کے لیے اگر وہ مسجد سے نکلتا ہے، اگر کوئی لانے والا موجود نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن کھانا لے کے مسجد میں آ جائے اور معتکف کھانا مسجد میں بیٹھ کے کھائے گا۔ اسی طریقے سے جو حاجات انسانی ہیں اس کو پیشاب پخانہ کے لیے مسجد سے نکلنا پڑتا ہے تو وہ مسجد سے نکل سکتا ہے، غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکلنا پڑتا ہے تو وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ ہاں، غسل برودت کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا کیونکہ یہ حاجت کے اندر شامل نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا سر مبارک اس کو کنگھی کرواتے یا اپنے سر مبارک کو دلواتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر ہی ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور ان کے حجرہ کی طرف اپنا سر مبارک آگے کر دیتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سر مبارک کو دھو دیتی تھیں اور کنگھی کیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری 2029 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں اور باب کا عنوان یہ قائم کیا ہے لا يدخل البیت الا لحاجت، معتکف صرف حاجت کے لیے اپنے گھر میں داخل ہو سکتا ہے
اور یہ حدیث لے کے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَإِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک میرے طرف داخل کر دیتے، یعنی حجرے کے اندر، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، اور آپ مسجد میں ہوا کرتے تھے، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معتکف ہوتے تھے تو بغیر حاجت کے آپ مسجد سے نکل کے گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ معتکف بغیر حاجت طبعی یا شرعی کے مسجد سے نہیں نکل سکتا، جو حاجت انسانی اس کو پورا کرنے کے لیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد سے نہ نکلنا اور صرف اپنا سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت اور حجرہ کی طرف کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غسل برودت کے لیے بھی معتکف مسجد سے نہیں نکل سکتا، یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، ویسے وہ چاہتا کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہائے تو مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر واش روم یا غسل خانہ مسجد کی حدود کے اندر ہے، چاہے وہ فنائے مسجد کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں اگر نہانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکل کے غسل برودت کرتا ہے تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا۔ ہاں غسل جنابت کرنے کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے، چونکہ یہ حاجت طبعی کے اندر اور شرعی کے اندر یہ داخل ہے۔ ایک حدیث امام بخاری نے 2035 نمبر بیان کیا اور اس باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب هل یخرج المعتکف لحوائجہ الی باب المسجد، کیا معتکف مسجد کے دروازے تک اپنی حوائج کے لیے نکل سکتا ہے؟ اور اس کے تحت ایک حدیث بیان کرتے ہیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ صفیہ بنت حیی ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے مسجد میں گئیں، اس حال میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا ہوا تھا۔ فقام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو رخصت کرنے کے لیے، حتیٰ اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ، حتیٰ کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک جو مسجد کا دروازہ لگتا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے تک پہنچی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک پہنچے۔ اور امام بخاری نے باب کا عنوان یہ قائم کیا ہے، هل یخرج المعتکف لحوائجہ الی باب المسجد، کیا معتکف مسجد کے دروازے تک کسی حاجت کے لیے جا سکتا ہے؟ اور اس کے تحت یہ حدیث لکھی ہے جیسے ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صرف مسجد کے دروازے تک چھوڑا تھا، لیکن مرزا جلمی لوگوں کا اعتکاف تڑوانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکلے اور مسجد سے نکل کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر سے چھوڑ کے آئے تھے۔ نبی الاسلام پھر مسجد نبوی سے نکل کے انہیں گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ اب یہاں تو کسی حاجت کا تحقق نہیں ہے، نہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکلے اور نہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ صفیہ کو مسجد کے دروازے تک، جو کہ دروازہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے ساتھ تھا، اس دروازے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑنے کے لیے آئے۔ اور مرزا جلمی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ کو چھوڑنے کے لیے مسجد سے نکلے اور نکل کے ان کے گھر میں داخل ہوئے، ایک جگہ پہ اس نے یہ بھی کہا ہوا۔ تو اب گویا کہ مرزا جلمی لوگوں کے اعتکاف توڑوانا چاہ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو تو اپنے گھر میں بھی مسجد سے نکل کے جا سکتے ہیں، جبکہ مسجد سے حاجت طبعیہ اور شرعیہ کے علاوہ نکلنا یہ درست نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیچھے گزر چکی ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں سوائے حاجت کے تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ اب امام بخاری کے باب نے بھی یہ بتا دیا اور اس حدیث سے بھی یہ پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے دروازے تک گئے تھے، جبکہ مرزا جلمی کہہ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکل گئے اور باہر نکل کے سیدہ صفیہ کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے جو بیوت تھے اور ان کے حجرے تھے وہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد تھے۔ اسی حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری
میں لکھتے ہیں وَقَانَتْ بُيُوتُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوالی ابواب المسجد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ مسجد نبوی کے ارد گرد تھے، کہیں کو 2 4 5 10 کلومیٹر دور نہیں تھے بلکہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ صفیہ کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک گئے تھے۔ اب مرزا جلمی جو نا دیکھ لیں اس حدیث سے کیا رزلٹ نکال رہا ہے، مسئلہ اپنا غلط ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حنفیوں کے پاس دلائل موجود نہیں، اور دوسرا مسئلہ اس نے یہ کیا کہ معتکف کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی حنفیوں نے اپنی طرف سے مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حنفیوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے یا کہ اس پر دلائل موجود ہیں۔ حدیث کی کتابوں کے اندر محدثین نے باقاعدہ عنوانات قائم کی، یہ المصنف لابن ابی شیبہ ہے اور اس کی جلد نمبر 6 ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 300 اور باب نمبر 84 ہے۔ باب کا عنوان امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے یہ قائم کیا ہے، لا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف نہیں ہے مگر روزہ کے ساتھ، یعنی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، باب کا عنوان ہے۔ اور 9711 نمبر حدیث لے کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے المعتکف علیہ صوم، معتکف کے لیے روزہ ہے کہ معتکف روزہ رکھے گا۔ اور 9712 نمبر حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام جعفر صادق حضرت امام محمد باقر سے اور امام محمد باقر مولا علی سے بیان کرتے ہیں کہ لا اعتکاف الا بصوم، مولا علی خلیفہ راشد کا فتویٰ یہ ہے کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ آگے چلیے، ایک اور سند کے ساتھ 9714 نمبر سند کے ساتھ امام ابو بکر بن ابی شیبہ حدیث لے کے ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لا اعتکاف الا بصوم، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اسی طرح امام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 9715 نمبر فتویٰ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور المصنف عبد الرزاق کی جو ہے اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے۔ 8037 نمبر حدیث ہے، عطا تابعی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے من اعتکف فعلیہ الصوم، جو اعتکاف کرے اس پر روزہ ہے۔ اسی طرح اب دیکھتے چلے جائیں کہ امام عروہ تابعی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے، وہ فرماتے لا اعتکاف الا بصوم، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ امام ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اس طرح امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جو کہ 500 صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں، وہ امام شعبی فرماتے ہیں لا اعتکاف الا بصوم، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اور یہ جو امام عبد الرزاق صنعانی انہوں نے باب قائم کیا ہے لا اعتکاف الا بصیام، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اور اس میں 8033 نمبر فتویٰ لے کے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں صحابہ جلیل القدر ان کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے لا جوارا الا بصیام، کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ 8034 نمبر اور 8035 نمبر، اور اس کے علاوہ 8036 نمبر اور 8037 نمبر سیدہ عائشہ صدیقہ کا فتویٰ ہے۔ اور اس پر ایک مرفوع حدیث بھی موجود ہے جو کہ المستدرک لصحیحین میں اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر ہے کہ روزہ کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ اب وہ جو مرفوع حدیث ہے وہ اگرچہ سند کے اعتبار سے اس پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً سیدنا عبداللہ بن عباس کا فتویٰ، عبداللہ بن عمر کا فتویٰ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تمام صحابہ کے فتاوی جات یہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث کی اصل ہے، اور یہ فتاوی جات ہیں صحابہ کرام کے، تابعین کے اور اتباع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں۔ اس میں امام ابن شہاب زہری سے 8039 نمبر روایت لے کے فرماتے سنت من اعتکف ان یصوم، سنت یہ ہے کہ جو اعتکاف کرے وہ روزہ بھی رکھے۔ اور امام عروہ تابعی وہ فرماتے ہیں کہ لا اعتکاف الا بصوم، یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر فتویٰ ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ لہذا یہ فتاوی جات بتاتے ہیں۔ اور ایک حوالہ اس سلسلہ میں سنن ابی داؤد سے 2473 نمبر روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بیان کروں گا، جس روایت کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے، حسن صحیح لکھا ہے۔ اسلام 360 کے اندر 2473 نمبر روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، جبکہ ناصر الدین البانی کا جو
सुनन अबी दाऊद के ऊपर हुक्म है, तहकीम है। हसनुन सहीह लिखा नासरुद्दीन अलबानी ने इस रिवायत को, और वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फतवा है। आप फरमाती अस्सुन्नतु अलल मुअतकिफी अन ला यऊद मरीदन, मुअतकिफ के लिए सुन्नत यह है कि वो किसी मरीज की इयादत ना करे, वला यशहदा जनाज़तन, और किसी जनाजा में शरीक ना हो, वला यमुस्स इमरतन, और औरत को ना छुए और मुबाशरत ना करे, वला यखरुजा लिहाजतिन इल्ला लिमा ला बुद्दा मिन्हु, और किसी हाजत के लिए भी मस्जिद से ना निकले, हाँ इल्ला लिमा ला बुद्दा मिन्हु, मगर ये कि जो ज़रूरी हो, वला इतिकाफ़ा इल्ला बिसौम, और रोज़े के बगैर इतिकाफ़ नहीं है, वला इतिकाफ़ा इल्ला फ़ी मस्जिदिन जामिन, और इतिकाफ़ नहीं है मगर मस्जिद जामे में। ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फतवा, जिसको नासरुद्दीन अलबानी ने हसनुन सहीहुन रिवायत को करार दिया है। और इस सिलसिला में इमाम मालिक की अल-मुअत्ता से भी 2 ताबईन के फतावाजात में बयान कर देता हूँ। 696 नंबर रिवायत है, इमाम मालिक मुअत्ता में लेके है कि इमाम कासिम बिन मोहम्मद, जो कि मदीना के जो 7 फुक़हा थे, फुक़हा सबा, उनमें से एक बड़े फ़क़ीह हैं इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे, और सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर के शागिर्द नाफे, इन दोनों का फतवा है ला इतिकाफ़ा इल्ला बिसियाम, कि रोज़े के बगैर इतिकाफ़ नहीं। ये पूरा दफ्तर है फतावाजात का, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और फ़ुक़हा और आइम्मा के। और मिर्ज़ा जलमी कहता है ये मसला उन्होंने अपनी तरफ से बना लिया। सैयदना मौला अली, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर, सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत इमाम उर्वा, इमाम नाफ़े, इमाम कासिम बिन मोहम्मद, इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी और इमाम आमिर शाबी, कितने जलील क़द्र बड़े आइमा मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा, वो भी ये फतवा दे रहे हैं कि जो इतिकाफ़ करेगा उस पर रोज़ा भी है, रोज़ा के बगैर इतिकाफ़ नहीं है। अब इन तमाम हवालाजात और दलाइल को सुनने के बाद भी मिर्ज़ा जलमी कहे कि हनफियों के पास दलील नहीं है और हनफियों ने अपनी तरफ से मसला बनाया हुआ है, तो ये मिर्ज़ा जलमी की हनफियों से बुग़्ज़ और वाज़े तौर पर दुश्मनी की दलील है।